ہم سب فرح آپی سے بہت پیار کرتے تھے، ان کو بڑی بہن سمجھتے تھے۔ امی ابو نے بھی کبھی نہ بتایا کہ وہ ہماری سگی بہن نہیں بلکہ چچا زاد ہیں۔ البتہ کبھی کبھار رشتہ داروں کی زبانی یہ بات سننے میں آتی تھی کہ فرح کی ماں کی وفات کے بعد اس کے والد نے ننھی منی بیٹی میرے والدین کو سونپ دی تھی، کیونکہ انہیں بیرون ملک جانا تھا۔ فرح آپا سنجیدہ طبیعت کی تھیں اور میں اول فول باتیں کر کے ان کا دماغ چاٹ جاتی تھی۔ آپا بیچاری کو گھر کا کام کاج کرنا ہوتا تھا۔ جب کام سے فارغ ہوتی تو کتابیں لے کر بیٹھ جاتی۔ وہ ان دنوں میٹرک کی تیاری کر رہی تھیں۔ میں نے بھی جوں توں میٹرک کر کے قریبی کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج میں میری 2 نئی سہیلیاں بن گئیں، سائمہ اور آشمہ۔ یہ دونوں آپس میں کزن تھیں اور ان کا مکان ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ دونوں میری ہم مزاج تھیں، تبھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے، ہم تینوں کالج سے گھر کو لوٹ رہی تھیں۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی منچلا ہمارے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یہ مولوی صاحب کا کبڑا بیٹا محسن تھا۔ وہ سیدھا سادہ لڑکا تھا، جانے آج کیسے اس چونٹی کے پر نکل آئے تھے جو اس کو لڑکیوں کے پیچھے آنے کی سوجھی تھی۔ اس روز تو ہم تینوں ہنستی ہوئی راستہ طے کرتی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں، لیکن دوسرے دن بھی چھٹی کے بعد محسن کو کھڑا پایا تو تشویش ہوئی۔ اس کوتاہ قد کبڑے کا بھلا یہاں کیا کام؟ سائمہ نے کہا کہ اپنی کسی رشتہ دار کو لینے آیا ہوگا۔ اس کی رشتہ دار تو تم ہو، آئمہ نے کہا، اور ہم تینوں ہنس پڑیں۔ اس نے جو ہمیں اپنی جانب دیکھ کر ہنستا پایا تو بیچارہ غلط فہمی کا شکار ہوا۔ سمجھا ہم اسے ہنس ہنس کر خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ ہم تینوں کالج سے نکلیں اور اپنی راہ ہو لیں۔ ذرا آگے چلیں، سڑک پار کرتے وقت احساس ہوا کوئی اور بھی ہمارے پیچھے سڑک پر آ رہا ہے۔ مجھ کو تپ چڑھی، جی چاہا جوتا اتار کر ٹھکائی کر ڈالوں، لیکن پھر سوچا کہ میں اس کی ماں سے شکایت کروں گی۔ مولوی صاحب کی بیوی خالہ اچھی ہمارے گھر آتی تھیں۔ اگلے روز اتفاق سے خالہ آ گئیں، مگر میں ان کے بھولے بھالے اور اکلوتے صاحبزادے کی شکایت نہ کر سکی۔ کیسے کرتی شکایت؟ امی کہتی مجھے بتایا ہوتا، اور امی کو بتانے کا مطلب تھا بات بڑھانا۔ یوں مسئلہ حل نہ ہوا اور وہ تعاقب میں دل و جان سے جتا رہا۔ اسے دیکھ کر ہماری ہنسی نکلتی تو وہ سمجھتا ہم اس کے کرتوت پر بہت خوش ہیں۔ وہ روزانہ کالج سے گھر تک پیچھا کرنے لگا۔ اب ہم تینوں نے سر جوڑ کر سوچا کہ اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کوئی صلاح دی، لیکن میرے ذہن میں ایک انوکھی ترکیب آئی۔ اس سودائی کو اسی کے سودے سے مارو، ایسے کہ اس پر یہ ظاہر کرو کہ ہم تم پر مرتے ہیں۔ یوں خوب بے وقوف بناؤ، جب مجنوں ہو جائے تو اسے دھتکار دو۔ میری تجویز سے آخر کار سہیلیوں نے اتفاق کیا۔ غور ہوا کہ اس بھولے مجنوں کو دام میں کیسے لایا جائے، جسے کپڑے پہننے تک کا سلیقہ نہ تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم خط لکھ کر اس کے سامنے گرا دیتے ہیں۔
دوڑ کر اٹھا لے گا، اس کے بعد دیکھنا۔ خط میں نے لکھا جس میں تحریر تھی: محسن صاحب، آپ ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر روزانہ سڑک پر ہمارے پیچھے پیچھے چلنا ٹھیک نہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کے ابا جان نے دیکھ لیا یا آپ کے والد نے تو آپ کی خیر نہ ہوگی۔ اگر ہم سے کچھ کہنا ہے تو پارک میں آج شام 5 بجے سے 8 بجے تک ہم آپ کا انتظار کریں گی۔ میں نے ہم تینوں کے نام کا پہلا حرف بھی لکھ دیا۔ اگلے دن وہ ہمارے پیچھے کوے کی چال چلا تو ہم ہنس اپنی چال بھی بھول گئے اور وہ خط اس کو پکڑا کر تیز تیز فٹ پاتھ پر ہو لی۔ 2-4 قدم چل کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ محسن صاحب خط کھول کر پڑھ رہے تھے۔ شکر ہے ترکیب کارگر رہی۔ اگلے دن وہ ہمارے پیچھے نہیں آیا۔ اس کا مطلب کل وہ صحرا پارک گیا اور رات 8 بجے تک ہمارے انتظار میں سوکھتا رہا۔ ایک دن بامشکل گزرا۔ اگلے روز وہ پھر پیچھے آ رہا تھا۔ ہماری آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ تبھی ہم نے یک زبان ہو کر کہا: آج تو اس کے باپ مولوی صاحب کو کہیں گے، اسے مزہ چکھائیں۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تبھی تیز تیز قدم اٹھاتا وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ شام کو میں فون کے پاس بیٹھی تھی کہ گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا۔ اجنبی لڑکے کی آواز تھی۔ پوچھا: مسٹر، کس سے بات کرنی ہے؟ آپ سے۔ دیکھیے، میرے والد صاحب سے شکایت مت کیجیے گا ورنہ برا ہوگا۔ میں سمجھ گئی یہ محسن ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں کریں گے شکایت، لیکن آئندہ ہمارے پیچھے مت آنا۔ کیا کروں پھر؟ میں آپ سے، یعنی صرف آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر کر لیا کریں باتیں۔ مجھ کو شرارت سوجی، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اچھا، میں نہیں آؤں گا، لیکن آپ مجھ کو یہ بتائیے آپ کو کس نام سے بلاؤں؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا: فرح کہہ کر بلائیے گا۔ ایسا میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر فرح کے نام سے کرے گا تو آپا اس کی خوب خبر لیں گی۔ آپا سنجیدہ مزاج تھیں۔ وہ ایسے کال کرنے والوں سے نمٹنا خوب جانتی تھیں۔ اگلے دن فون کی گھنٹی بجی۔ اتفاق کہ میں ہی فون کے قریب تھی۔ رسیور اٹھایا۔ محسن صاحب تھے۔ پوچھا: فرح ہو؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں، محسن ہوں میں، پہچانا؟ کہو کیا بات ہے؟ بات تو کوئی نہیں، بس ایسے ہی بات کرنی ہے۔ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ اچھا، شکریہ۔ یہ کہہ کر میں نے رسیور رکھ دیا۔ اب روز فون آنے لگا۔ عصر کی نماز کے وقت آپی باورچی خانے ہوتیں، امی نماز پڑھ رہی ہوتیں۔ تبھی گھنٹی بجتی، میں فون اٹھاتی۔ محسن صاحب 1-2 اوٹ پٹانگ باتیں کرتے اور فون رکھ دیتے۔ مجھے بھی مزہ آنے لگا، اس کو بے وقوف بنانے لگی۔ سوچا 2-4 باتیں کرنے سے میرا کیا جاتا ہے، لیکن وہ مذاق جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کبھی کبھی سنگین صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ خبر ہوتی کہ جو مذاق میں محسن سے کر رہی ہوں وہ اس قدر سنگین ہو جائے گا کہ اس کی جان چلی جائے گی تو ہرگز نہ کرتی۔ انہی دنوں آپا فرح کی شادی کی تاریخ ٹھہرائی گئی تو مولوی صاحب کے گھر بھی شادی کا کارڈ بھجوا دیا گیا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا
کہ شادی کے کارڈ پر فرح کا نام دیکھ کر محسن کی سیٹی گم ہو جائے گی۔ وہ یہی سمجھا کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ اس نے بوکھلا کر مجھے فون کیا۔ پہلے امی پھر ابو نے فون اٹھایا۔ اس نے آواز سن کر بات نہیں کی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ یہ محسن ہے۔ خیر، مجھے بالآخر فون اٹھانے کا موقع مل گیا۔ وہ آواز پہچان کر بولا، فرح، یہ سب کیا ہے؟ تم نے تو کہا تھا مجھ سے شادی کرو گی، اور اب تمہاری شادی کے کارڈ تک چھپ گئے ہیں۔ میں مجبور ہوں محسن، میں نے بن کر کہا۔ ماں باپ کی یہی مرضی ہے، بغاوت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس کی آواز روحان سی تھی۔ مجھے اس کی حالت کا اندازہ تھا۔ فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی تھیں اور میں جان کر نہیں اٹھاتی تھی۔ جب اس بیچارے سے کچھ نہ بن پڑا تو ایک رکا لکھا اور میرے بھتیجے کے ہاتھ بھیج دیا کہ جا کر اپنی دلہن پھپھو کو دے آؤ۔ فرح آپی مائیوں بیٹھی ہوئی تھی۔ منو تو معصوم تھا۔ اس نے رکا ابو کے سامنے ہی لا کر آپی کو تھما دیا اور کہا، پھپھو، یہ سامنے والے محسن انکل نے آپ کو بھجوایا ہے۔ جب آپی نے خط کھولا تو ان کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بات ہے بیٹی؟ والد نے پوچھا اور رکا آپی سے لے کر پڑھا تو ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک کی قسم، مجھے نہیں پتا کہ کس کا خط ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگیں۔ ابو نے خط پڑھ کر امی کو دیا اور امی نے مجھے دیا۔ بولیں، رابو، پڑھ کر سنا۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا تھا، جان سے پیاری فرح، تم تو کہا کرتی تھی کہ شادی تم ہی سے کروں گی ورنہ زہر کھا کر مر جاؤں گی، اور اب کسی اور کی ہونے جا رہی ہو۔ مجھے کہتی تھیں بے وفائی نہ کرنا، اور اب خود بے وفائی کر رہی ہو۔ سچ کہتا ہوں فرح، اگر تم کسی اور کی ڈولی میں بیٹھی، میں جان دے دوں گا۔ تمہارا محسن۔ امی نے خط سنا، ماتھے پر ہاتھ مار کر بولیں، ہائے رے فرح، تو بڑی چھپی رستم نکلی۔ کیا میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا؟ وہ رونے لگی۔ آپی بھی رونے لگی۔ دونوں کو روتا دیکھ کر میرا دل کٹ گیا۔ ابو آپی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ادھر آپی کا بس نہیں چلتا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ شادی کے گھر میں ماتم کدا کی سی فضا ہو گئی تھی۔ مجھ کو اور کچھ نہ سوجھا تو جھٹ مولوی صاحب کے گھر چلی گئی اور خالہ اچھی کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ مولوی صاحب بھی گھر پر تھے۔ پوچھنے لگے، بیٹی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے محسن کا خط آگے کر دیا اور روتی اور محسن کو بد دعائیں دیتی واپس گھر لوٹ آئی۔ 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ سمجھ گئی یہ محسن ہی ہوگا۔ ابو باہر چلے گئے تھے۔ میں نے دوڑ کر فون اٹھا لیا۔ میرا اندازہ درست تھا، یہ محسن ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، میں نے اسے سنانی شروع کر دی کہ خدا کا خوف نہیں ہے تم کو؟ اگر اپنے عشق میں سچے ہو تو جاؤ ڈوب مرو۔ تم تو کہتے تھے کہ اگر تم نے بے وفائی کی تو جان دے دوں گا، تو اب دے دو نا جان۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔ مجھے اصل میں غصہ اس بات کا تھا کہ محسن نے خط لکھ کر کیوں منو کو دیا۔
کہ آپی کی امی ابو کے سامنے اتنی سب کی ہو گئی، وہ بھی ایسے وقت جب ان کی رخصتی ہونے والی تھی۔ تمام عرصہ انہوں نے یہاں سے پیار اور عزت پائی، اور اب ودا ہوتے وقت وہ میرے والدین کی بے رخی کا دکھ دامن میں سمیٹ کر جا رہی تھیں۔ وہ کونے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھیں، اور میں چور بنی ان کو دلاسا بھی دے نہ پا رہی تھی۔ اپنا جرم کیسے قبول کرتی؟ ابو جو میری شامت لاتے، اس کا کیا احوال لکھوں؟ آپا کو تو انہوں نے محض بے رخی سے دیکھا تو ان کا یہ حال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی اس یتیم بھتیجی سے بہت پیار کرتے تھے، جس کو پیدائش کے فوراً بعد پیار سے پالا تھا۔ رخصتی کی وجہ سے میں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ سوچا جو ہونا تھا ہو چکا، آپی کل رخصت ہو جائیں گی، میں محسن سے کوئی ناطہ نہیں رکھوں گی، اور یہ کہانی آپ ہی آپ اختتام پذیر ہو جائے گی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ دل کی لگی کیا ہوتی ہے، اور سچے عاشق کیا کر گزرتے ہیں؟ کیا جانتی تھی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ کاش مجھے اتنی عقل ہوتی تو میں محسن کو اصل بات بتا دیتی کہ فرح میں نہیں، میری آپی ہیں۔ کم از کم محسن کی جان تو نہ جاتی۔ مولوی صاحب بیچارے کو بڑھاپے میں اکلوتی اولاد کی موت کا دکھ نہ سہنا پڑتا۔ آپی کی شادی والے دن جب ہمارے گھر میں ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھیں، محسن کبڑے نے ایک بار پھر ہماری خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بارات کا استقبال کرنے کی تیاری کر رہی تھی، اچانک گلی میں شور سنائی دیا کہ مولوی صاحب کے لڑکے کی موت ہو گئی ہے۔ ہمارے گھر میں بارات آ گئی، ہم اپنی میں پڑ چکے تھے، لیکن میرا دل رو رہا تھا، کیونکہ مجھ منحوس کی وجہ ہی سے تو ان کے گھر کا اکلوتا چراغ بجھ گیا تھا۔ کاش میں ہوش کے ناخن لیتی تو وہ جان سے نہ گزرتا۔ اس واقعہ کے بعد مجھے ہوش آ گیا، اور میں نے لاابالی پن کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا، اور ایک سنجیدہ اور متین لڑکی بن گئی۔ اب تو بڑھاپے میں قدم رکھ چکی ہوں، مگر محسن کا غم آج بھی دل میں ہے۔ اس معصوم انسان کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔